اب جادو کیا ہے؟ دو باتیں اگر آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جادو کس چیز کو کہتے ہیں. جادو غیر محسوس طریقے سے ڈالے گئے اثرات کو کہتے ہیں، اور اس میں شیطان کو خوش کر کے اس کی مدد لی جاتی ہے. یہ دو اہم ترین باتیں ہیں جو جادو سے ریلیٹڈ ہیں. عربی زبان میں جادو کو سحر کہتے ہیں. لغت میں جادو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا سبب یا وجہ معلوم نہ ہو، کیونکہ جس پر جادو ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر تبدیلی تو محسوس کرتا ہے لیکن اس کی کوئی وجہ اس کو نظر نہیں آتی، اس کے کوئی اسباب اس کو سمجھ میں نہیں آتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو کچھ کلمات ہوتے ہیں، تو کیا الفاظ ہم پر اثر رکھتے ہیں؟ تو جی بالکل رکھتے ہیں. اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے، اگر کوئی ہم پر تنقید کرے، ہمیں کوئی گالی دے تو ہم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم کچھ برا محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی گالی دے تو لازماً بہت زیادہ برا محسوس کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ اثر رکھتے ہیں. ایک بار کہی جانے والی اور کئی بار کہی جانے والی بات کے بھی اثرات مختلف ہیں. مثلا اگر آپ کوئی نیوز سنتے ہیں اور اس میں کسی حادثے کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ نے ایک بار سنا، آپ سن لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس نیوز کو بار بار سنتے رہیں تو آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو ایک بار کہی جانے والی اور کئی بار کہی جانے والی بات کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جادو میں بھی الفاظ اور کلمات کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک غیر محسوس احساس کا نام ہے. دیکھیں، ہمارے جسم میں روح ہے، اس پر غیر مادی اور معنوی الفاظ اور آوازیں اثر کرتی ہیں، اور ہمارے جسم پر مادی چیزیں اثر رکھتی ہیں. مثلا اگر آپ کو کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو آپ کا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مادی چیزوں کا اثر مادی چیزوں پر ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پر ہوتا ہے. اب ہماری روح اللہ نے ہمارے جسم میں اس طرح سے گوند کے رکھی ہے، تو جب کبھی کوئی اثر ہماری روح پر ہوتا ہے تو لازماً اس کا ایفیکٹ جسم پر آتا ہے. جادو وغیرہ سے اگر ہماری روح متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر جسموں پر آتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے. تو بعض بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا روحانی کاز ہوتا ہے، یعنی وجہ کوئی جادو ہوتا ہے لیکن اس کا اثر جسم پر آتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، مثلا کہیں درد ہو رہا ہے، اب ڈاکٹرز جب کوئی ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فلاں ٹیسٹ کروا لیجئے، لیکن وہ ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں لیکن درد تو ہے، یعنی پرابلم تو ہے پر اس کا ریزن، اس کی وجہ، اس کا سبب معلوم نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ جادو ہے. ٹھیک ہے، اب جادو میں جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں. اچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جنوں کو بوٹل میں بند کر دیا گیا اور پھر ان سے کام لیے گئے، ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بھی انسان کسی جن کو بوتل میں نہیں بند کر سکتا. یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے انسانوں اور شیاطین جن کے درمیان. انسان کچھ گندے کام کرتے ہیں، غلیظ کام کرتے ہیں، کفریہ اور شرکیہ کام کرتے ہیں جس سے وہ شیاطین کو خوش کرتے ہیں. شیطان جب اس شخص سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو نے یہ 4 غلط کام کیے ہیں، میں تجھ سے خوش ہوا، اب میں بھی تیرے لیے 4 کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اب
یہ جنات سے مدد لیتے ہیں اور ان کے ذریعے اثرات ڈالتے ہیں. پھر یہ کہ قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے. آپ نے برین واشنگ، اسی طرح سے ہیپناٹائز، یہ سب سنے ہیں نا معاملات. یہ بھی جادو ہی کی قسمیں ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ قوت خیال کے ساتھ اثر ڈالا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہمارے مائنڈ کو کیپچر کر لے؟ ہیپناٹائز میں کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ کیپچر کیا جاتا ہے نا. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی مستقل کسی کو دیکھ رہا ہو تو جس شخص کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ شخص محسوس کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ مسلسل دیکھنے سے اس شخص کی توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ بہت اسٹرانگ ول پاور کے مالک ہوتے ہیں، ان پر کسی کے خیالات، سوچ، نظر، کلمات اثر نہیں کرتے. پھر اسی طرح سے نظر بندی بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا اور ان جادوگروں نے نظر بندی کی تھی، اور وہ نظر بندی یہ تھی کہ انہوں نے پھینکی تو رسیاں تھیں لیکن وہ سب لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی. ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نظر بندی کا شکار ہو گئے تھے اور ڈر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو اتاری تھی کہ آپ ڈریے مت اور اپنا عصا پھینکیے. اور عصا پھینکنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ ان کا عصا سانپ بن جایا کرتا تھا، اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے وہ ساری رسیوں کو نگل لیا. اب وہ نظر بندی تھی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات سے جادو میں مدد لی جاتی ہے اور ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں، یا پھر قوت خیال کے ساتھ اثر ڈالا جاتا ہے، جس میں نے آپ کو برین واشنگ اور ہپنوٹائز کے بارے میں بتایا اور اسی طرح سے نظر بندی کے بارے میں بھی بتایا.